بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ پولیس ڈاکٹ کیا ہوتا ہے، اور نمبر 2 پہ کہ کیسے جاری ہوتا ہے، اور نمبر 3 پہ کہ اگر پولیس ڈاکٹ جاری نہ کرے تو کون سا لاہ عمل اپنانا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی کسی جگہ پر معاشرے میں رہتے ہوئے دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ جو لوگ کہتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ فوراً میڈیکل کروا کر اس بندے کی FIR کروائی جائے، کیونکہ کسی بھی بندے کے خلاف کارروائی کرنے کا جو لیگل پروسیس ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائیں، جسے عرف عام میں MLC کہتے ہیں، اور MLC بنوانے کے لیے آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جو چلتا ہے، اس کے بعد آپ FIR کٹواتے ہیں۔ مگر اس میں ایک ایسی چیز، ایک ایسا پیج کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا صفحہ کہہ سکتے ہیں، وہ موجود ہوتا ہے جس کے بارے میں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ نہ ہو تو آپ کا MLC نہیں ہوتا، جو کہ پولیس ڈاکٹ کہلاتا ہے۔ پولیس ڈاکٹ وہ شے ہے، یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قانونی کاغذ ہوتا ہے کہ جو پولیس کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔ پولیس جسے ایک درخواست کے طور پر لکھتی ہے اور جو کہ متعلقہ سرکاری ہسپتال کو دی جاتی ہے۔ فرض کر لیں کہ آپ کے علاقے میں جو بھی تھانہ موجود ہے اور اس کی حدود میں جو ہاسپٹل آتا ہے، اور آپ کا MLC میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ، جہاں پر آپ کے زخموں کے جو بھی معمولات ہیں ان کو انہوں نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور اس حوالے سے رپورٹ تیار کرنی ہے، تو یہ سارے کے سارے معاملات کو وہ ہسپتال جو گورنمنٹ کا ہے وہ ڈیل کرتا ہے۔ تو پولیس کیا کرتی ہے کہ آپ کو اس حوالے سے ایک درخواست لکھ کے دیتی ہے، اس درخواست کو پولیس ڈاکٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ پولیس کی استدعا ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب وہاں پر موجود ہے وہ اس مریض کا معائنہ کرے اور ان کے زخموں کے حساب سے باقاعدہ طور پر ایک ایسا سرٹیفکیٹ جاری کر دے جس کے بعد وہ FIR درج کر سکیں۔ پولیس نے جب درخواست دیتی ہے اس کے بعد اس کا میڈیکل ہوتا ہے۔ میڈیکل ہونے کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ FIR ہوتی ہے۔ جب میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر ہی FIR چلتی ہے، کیونکہ اس میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس بندے کو کہاں چوٹ آئی، کس نوعیت کی چوٹ آئی، کیونکہ پولیس والے جو نقشہ مضروبی بنا کے دیتے ہیں، مطلب اس کے زخموں کا نشانات ایک فگر بنا کے دیتے ہیں، اس حساب سے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے زخموں کا معائنہ بھی کرتا ہے اور بتاتا بھی ہے۔ تو ایک پورے کا پورا جو ہوتا ہے نا وہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ بنا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تعزیرات پاکستان، جسے پاکستان پینل کوڈ کا نام دیا جاتا ہے، اس کے مطابق اس زخموں کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے سیکشن جو ہے وہ FIR میں لگائے جاتے ہیں اور FIR کاٹ دی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس بندے کے خلاف، جس بندے نے ان کو زخم جو عذر پہنچایا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے ایک سمپل پروسیس کہ پولیس ڈاکٹ کیا ہے اور کیوں جاری کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر پولیس ڈاکٹ جاری نہیں کر رہی، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کرپشن بہت زیادہ ہے، ہر ادارہ کرپٹ ہے، مگر ایمنسٹی کی ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق تو پاکستان میں نمبر 1 پہ جو کرپٹ ترین ادارہ آیا ہے وہ پولیس کا ہی آیا ہے۔ تو اس ادارے میں رہتے ہوئے ہم کسی بھی اچھائی کی امید تو رکھ نہیں سکتے، کیونکہ اس معاشرے میں بہت سارے ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں اور FIR کی تاخیر کا باعث بنتے ہیں، اور کیونکہ FIR کی اگر تاخیر ہوتی ہے یا FIR نہیں کٹائی جاتی تو اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ ملزم کو ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ پولیس سے ڈاکٹ حاصل کریں۔ اگر پولیس ڈاکٹ جاری نہیں کرتی تو وہ تھانہ جس مجسٹریٹ کی حدود میں آتا ہے آپ فوراً اس کی عدالت پہنچیں،
وہاں پہ درخواست دے کہ جناب ہمیں فلاں جو ہے وہ زخم آئے ہیں، فلاں جو ہے جگہ پر لڑائی ہوئی ہے اور اس وجہ سے مجھے یہ جو ہے وہ چوٹیں آئی ہیں اور یہاں پر مجھے زخم ہیں، سیریس نوعیت کے ہیں، اور جو پولیس اہلکار ہیں وہ میرا ڈاکٹ جاری نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے جو مجھے اس لیگل پروسیس کو لے کے چلنے میں بہت زیادہ دشواریاں ہو رہی ہیں۔ مجسٹریٹ کیا کرے گا کہ ایم ایس کو حکم دے گا کہ اس بندے کا جو ہے وہ فوراً ایم ایل سی بنوایا جائے، اس کو فوراً ٹریٹمنٹ اس کا کیا جائے اور اس کا لیگل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ لیگل سرٹیفکیٹ جو ہے وہاں سے جاری کر دیا جائے گا۔ اگر وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لیٹ بنتا ہے تو ظاہر ہے جب لیٹ بنے گا تو ایف آئی آر بھی لیٹ ہوگی، تو ایف آئی آر لیٹ ہونے کی وجہ بھی آپ نے عدالت میں لازمی بتا دینی ہے، کیونکہ لیٹ ایف آئی آر کی جو وجہ ہوتی ہے، اگر آپ کی ایف آئی آر لیٹ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ ملزم کو ہوتا ہے، اور ملزم اس چیز کو بیس بناتا ہے کہ یہ ان کی کہانی من گھڑت ہے اور انہوں نے اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہے، اگر ان کا کوئی ایشو تھا تو یہ فوراً جو ایم ایل سی حاصل کرتے۔ تو اس طرح کے فوائد سے اس کو بچانے کے لیے آپ عدالت سے پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیں کہ ہمارا جو لیگل سرٹیفکیٹ ہے کس وجہ سے لیٹ ہوا۔ اسی طرح پروسیس کو فالو کرتے ہوئے آپ کوئی بندہ اگر ڈاکٹ جاری نہیں کرتا تو آپ اسے ڈاکٹ لے سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ابھی کی بات کی جائے جو 2023 چل رہا ہے، عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاسپٹلز میں ایک خاص کونے میں یا کسی ایمرجنسی کے مقام کے پاس ہی چھوٹا سا ایک حصہ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے پولیس کے لیے، اور اس میں جو ہے وہ ایک عملہ بٹھا دیا گیا ہے جو کہ وقت پڑنے پر ایم ایل سی کے لیے ڈاکٹ جاری کرتا ہے۔ اس کو فرنٹ ڈیسک کہتے ہیں پولیس کا۔ یہ فرنٹ ڈیسک پولیس کا جو ہے یہ فوری طور پر آپ کو جو ہے وہ نقشہ مضروبی بنا کر دیتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ جی آپ نے فلاں فلاں جو ہے وہ آپ کو جو چوٹیں آئی ہیں تو آپ فوراً اس کا ایم ایل سی بنوائیں۔ اس کے بعد آپ کی اس حوالے سے اسی ایم ایل سی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایف آئی آر کاٹ لی جاتی ہے۔ تو یہ ڈاکٹ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔